الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشافع المذنبین ابو القاسم محمد موضوع ہمارا کوفہ اور کوفی، اور جس میں ہم نے فرمان امام حسین، خط امام حسین علیہ السلام کو لیا، اس میں امام نے کوفیوں کے خط کے جواب میں بیان فرمایا کہ امام کس کو کہتا ہے۔ کوفی وہ طبقہ جنہوں نے امام کو بلایا بھی، جنہوں نے امام کو خط بھی لکھے، جو الاجر بھی کہتے رہے، نصرت کا وعدہ بھی کیا، اور پھر مدد کے لیے بھی نہیں پہنچے۔ نہ صرف مدد کے لیے نہیں پہنچے، بلکہ جب امام حسین میدان کربلا میں پہنچ گئے تو ایک لشکر کوفہ سے تیار ہوا قتل امام حسین، اور پھر ٹھیک کربلا کے 4 سال کے بعد 61 ہجری کا یہ واقعہ، 66 ہجری میں یا 65 ہجری میں لشکر توابین تیار ہوا، توبہ کرنے والوں کا لشکر تیار ہوا، اور پھر ایک اعلان ہوا کہ ہم خون حسین کا بدلہ لیں گے۔ یہ اتار چڑھاؤ کوفے میں بیان ہوا تھا۔ ایک تو اس کی آبادی ایسی تھی، یہ بعد میں تعمیر ہوا تھا شہر۔ دوسرا، جہاں پر جو لوگ آباد ہوئے تھے یہ مختلف قبائل کے لوگ تھے، کسی ایک قبیلے سے ان کا تعلق نہیں تھا، اور کیونکہ چھاؤنی تھی، فوجی رہا کرتے تھے، اور ان کا مقصد زندگی جنگ کرنا ہی تھا۔ جنگ کرنا، اور اس کے بعد جنگ کرنا کیوں مقصد زندگی تھا؟ کیونکہ جنگ کرنے کے بعد 3 چیزیں جو ان کا ہم و غم تھی وہ ان کو ملتی ہیں: زن، زر اور زمین۔ یہ 3 چیزیں جو ان کو بہت پیاری تھی، یہی 3 چیزیں جس کی وجہ سے امام کو ماننے والے قتل امام کے لیے تیار ہوئے۔ یعنی بہت سے ایسے تھے جو شیعہ تو نہیں تھے لیکن مانتے تھے کہ امام پیشوا اور رہبر ہے، کم از کم پیشوا مانتے تھے، فرزند رسول مانتے تھے۔ تیسرے سعد بن ابی وقاص جو صحابی رسول تھے، ان کا بیٹا تھا، اس کا بچپن گزرا تھا، وہ دیکھ چکا تھا کہ نواسہ رسول ہے، وہ جانتا تھا امام حسین کو، کیونکہ اس کا والد کئی جنگوں میں ظاہر مولا کائنات کے ساتھ تھے، جب مولا کائنات جنگوں میں جایا کرتے تھے یہ لوگ ساتھ ہوتے تھے۔ یہ کوفہ جس نے پہلی بار خط نہیں لکھا تھا امام حسین کو، اس سے پہلے جب مولا علی کو ظاہری طور پر خلافت ملی، 4 سال تقریباً خلافت رہی ہے مولا کائنات کی، مولا کائنات 4 سال تک ان کوفیوں پر محنت کرتے رہے۔ کیا کرتے رہے؟ 4 سال لگائے ہیں مولا علی نے رسول خدا کے بعد، جو میں بار بار کہہ رہی ہوں واقعہ ہوا، ولایت اور امامت محجور ہو گئی، بھلا دی گئی، اس حق پر پردوں کو ڈال دیا گیا۔ جب ولایت و امامت محجور ہوئی، اس پر پردے ڈالے گئے اور کسی اور کو ووٹنگ کے ذریعے سے خلیفہ مقرر کیا گیا، اس وقت اس کے بعد سے جب مولا علی کو 4تھے خلیفہ کے طور پر ان کو ظاہری خلافت ملی، 4 سال کوشش کی مولا علی نے کسی طرح دین کو اس کے محور پر واپس لے کر آئے، کیونکہ دین کا محور ولایت ہے۔ 4 سال تک مولا علی امامت و ولایت کے محور پر دین کو لانے کی کوشش کرتے رہے، کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے، لیکن اس انداز سے لوگ نہیں آئے جس طرح آنا چاہیے تھا۔ ان کوششوں کے بعد، شہادت امیر المومنین کے بعد، مولا امام حسن کا دور جو آپ نے بہت زیادہ سن رکھا ہے، امام حسن کا دور تقریباً لوگوں کو بہت اچھی طرح معلوم ہے، مختصر دور، تقریباً 6 مہینے بعض روایت کے مطابق منتظر ہے، جس میں اس کے بعد کیونکہ صلح پر آمادہ کیا گیا تھا، مجبور کیا گیا تھا امام حسن نے کوشش کی کسی طرح ولایت کے محور میں اس دین کو لایا جائے۔ ولایت
محور دین ہے. بہت کوشش کی, بہت جدوجہد کی امام حسن نے, اور امام حسن کی کوششوں کے باوجود نہیں ہو سکا ایسا. کیوں نہیں ہو سکا؟ کیونکہ امام علی سے اس لیے نہیں ہو سکا کہ امام علی کے ساتھ جو لوگ تھے وہ اتنی معرفت رکھتے تھے کہ جب قرآن میزوں پر بلند کیا جائے تو علی کو مجبور کر دیں کہ تمہارے گلے پر ہم خنجر رکھ دیں گے اگر تم نے جنگ کو نہ روکا. یہ مولا علی کے ساتھی تھے. پیروکاروں کی وجہ سے, ساتھیوں کی وجہ سے مولا علی کو بھی شکست کھانا پڑی, پیچھے ہٹنا پڑا. یہی ہوا امام حسن کے ساتھ. امام حسن مصلے پر موجود تھے. یہی کوفی جو امام حسن کا ساتھ دے کر نکلے تھے, میدان جنگ میں اترے تھے, انہوں نے مصلہ کھینچا. امام حالت نماز میں تھے, انہوں نے امام کے قدموں کے نیچے سے مصلے کو کھینچ لیا اور منہ کے بل گرے امام حسن مجتبی. یہ امت تھی, یہ قوم, یہ پیروکار تھے, یہ ساتھی تھے. یہ اپنا دشمن معاویہ کے ساتھی نہیں تھے, یہ اپنے وہ سپاہی تھے جو بیچنا چاہتے تھے معاویہ کو, معاویہ کے پاس امام کو. یہ حقیقت ہے تاریخ کی. یہ سارا جب واقعہ ہوا اور امام صلح پر مجبور کیے گئے اپنے پیروکاروں کی وجہ سے, صلح کر لی امام نے, تو اس وقت میں نے ابھی 2 دن سے آپ کو بیان کیا ہے سلیمان بن سرد خزائی کے بارے میں. ایک اور جملہ بھی ان کے بارے میں بیان کر دوں تاکہ تاریخی حقیقت اس توابین کے لشکر کے سردار کی آیا ہو جائے ہمارے سامنے. جب امام حسن نے اپنے پیروکاروں کی وجہ سے صلح کر لی, اس وقت سلیمان بن سرد خزائی امام حسن مجتبی کے پاس آیا اور آ کر انہوں نے کہا السلام علیکہ یا مذلل مسلمین. یہ وہ جملے تھے جنہوں نے امام حسن کے آنسو نکلوا دیے. تیر کی طرح لگا یہ جملہ. جانتے ہیں مطلب کیا ہے؟ سلام ہو تجھ پر اے مسلمانوں کو ذلت دینے والے. وقت کے امام کو سلیمان بن سرد کے جملے ہیں جو آج کہہ رہا ہے اجل یا امام. تیر کی طرح لگے تھے یہ جملے امام حسن مجتبی. یہ تاریخی حقیقت ہے. صلح ہو گئی. یہ وہ لوگ تو نہیں چاہتے تھے صلح, لیکن انہی لوگوں کی وجہ سے امام نے صلح کی. اور پھر جب امام حسن کی شہادت ہو گئی اس کے بعد ان لوگوں نے, ایک شخص جودہ بن حریرہ, یہ شامی تھا, اس نے سلیمان بن سرد کے گھر پہ 3 لوگوں نے اور مزید لوگوں کو بلا کر میٹنگ کی امام حسن کی شہادت کی فوراً بعد, اور خط لکھا. یہ وہ خط تھا, معاویہ کی زندگی تھی, ابھی زندہ تھا معاویہ. جب انہوں نے خط لکھا امام حسن مجتبی کی شہادت کے فوراً بعد امام حسین کو, کیا خط لکھا کہ ہم نے جائزہ لیا ہے کوفے کا. کوفے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کے ماننے والے ہیں, آپ کا ساتھ دیں گے. غرضے کے خط کا جو مختصر اگر میں کہوں تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ سب تیار ہیں کوفے والے, امام حسن نے تو صلح کر لی تھی لیکن آپ آئیے اور جنگ کیجیے معاویہ کے خلاف. امام حسین نے جو خط کا جواب دیا, یہی کوفی ہے, کوفہ والوں کو, امام حسین نے خط کا جواب دیا. کیا جواب دیا؟ جس سے پوری تاریخ انسانیت کو جواب دیا ہے امام حسین نے. آج تک ان لوگوں کو جو کہتے ہیں امام حسن صلح کے امام تھے, امام حسین جنگ کے امام تھے, اس نے کہا کہ حسن نے تو صلح کر لی ہے, آپ جہاد کے لیے نکلیے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. امام حسین نے کہا امام حسن مجتبی کی صلح اور میرا جہاد یہ دونوں ایک ہی ہیں. یہ خدا کی نگاہوں میں مختلف نہیں ہے کہ صلح کر لی تو اور بات ہے, جنگ کر لی نہیں. میرا جہاد اور حسن مجتبی کی صلح یہ دونوں ایک ہی ہیں نگاہ خدا میں, کیونکہ یہ سب مرضی خدا سے ہے, یہ سب ایک ہی ہے. اب وہ پوچھ رہے تھے آگے کیا ارادہ ہے امام کا. امام نے کہا اگر تم اس راز کو چھپا سکو, کہ امام حسین کا ارادہ تھا جہاد کا, لیکن جہاد ابھی سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ معاویہ کے خلاف نہیں اٹھے امام حسین,
حالانکہ اتنا دور 10 سال گزارے ہیں امام حسین نے. امامت امام حسین 10 سال ہے, نہیں اٹھے, یزید کے خلاف اٹھے. میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ صلح امام حسن تھی درمیان, جب تک وہ اس کی خلاف ورزی نہ کرتا مکمل طور پر امام نہیں نکل سکتے. اور پھر لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا کہ ایک بھائی نے صلح کر لی, دوسرا فوراً جنگ کے لیے نکل آیا, اس کی شہادت کے فوراً. یہی چاہتے تھے کوفی کہ ایک بھائی نے صلح کی ہے, فوراً دوسرے بھائی کو آمادہ کرو, تاکہ ہم تاریخ میں یہ کہہ سکیں کہ حسن نے بلا وجہ اپنی طرف سے صلح کی تھی, مرضی خدا جہاد تھی, حسن نے خود صلح کر لی تھی. یعنی ہم امین تھے, ہم صادق تھے, حسن نے نعوذ باللہ بغاوت کی. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا حیدری, یا حیدری, یا شان محمد و آل محمد بلند صلوات. حقیقی تاریخ ہے, حقیقی تاریخ ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ اس موضوع کو اگر آپ نہیں بھی سننا چاہیں گے تو ہم سنائیں گے. کیوں سنائیں گے؟ کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ممبروں سے حق بیان نہ ہو. ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو چاہتے ہیں وہ حق بیان نہ کیے جائیں, وہ چہرے جن پہ پردے ہیں پردے رہ جائیں. لیکن میں کیا کروں کہ علماء یا مبلغین رکشہ نہیں ہوتے جن کو آپ پرچی دیں یا جن کو آپ بتائیں اور اپنی مرضی سے کہیں کہ یہاں چلے جائیں, اس گلی میں چلے جائیں, اس جگہ چلے جائیں. نہیں, ہم اگر مبلغین ہیں حق کے تو ہم ٹرین کی طرح ہیں, جو سٹاپ ہے وہاں رکیں گے. آپ کے کہنے پر کہ اتنے منٹ پڑھنا ہے یا فقط یہی پڑھنا ہے جو ہم چاہتے ہیں. مبلغین, رسول خدا مبلغ پروردگار عالم تھے. رسول خدا نے یہ نہیں کہا مکے والے مارتے ہیں, اس تبلیغ پر تو مار پڑتی ہے, اس تبلیغ پر تو بدن زخمی ہوتا ہے, تو یہ تبلیغ چھوڑ دو, ان کی پسند کی تبلیغ کرتا ہوں. ان کی پسند کی تبلیغ بھوتوں کی پوجا تھی. تو مبلغ رکشہ ڈرائیور نہیں ہوتا کہ آپ کا جہاں دل چاہے, جس گلی میں دل چاہے آپ اسے موڑ دیں. مبلغ محنت کرتا ہے, مشقت کرتا ہے, اپنا وقت صرف کرتا ہے, کتابوں کو کھگالتا ہے, پھر حقیقت کو عوام کے سامنے پیش کرتا ہے. اور وہ ٹرین کی طرح ہوتا ہے, جو اس کا سٹاپ ہے وہ وہیں رکتا ہے. تو یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ ممبروں سے اب وقت آ گیا ہے. مجھے باقیوں کا نہیں پتا, ہماری نئی نسل, ہماری بچیاں یہ آمادہ ہیں, یہ تیار ہیں اس تاریخ کو سننے کے لیے, اس حقیقت کو سننے کے لیے جو پیغام حسین ابن علی ہے. اس نئی بزرگ اپنا وقت گزار چکے ہیں, اس نئی نسل نے لشکر امام زمانہ کا حصہ بننا ہے. اس نئی نسل کی آغوش میں وہ 313 صحابی پل کے جانے ہیں. اگر یہ نسل اسی طرح پرانے وقتوں میں طریقہ جو رسم و روایت چلے آ رہے ہیں اگر اسی پر چلتی رہی تو لشکر امام پہ کون جائے گا؟ پھر آپ کہیں گے امام آپ کو ہماری مطابق چلنا ہے. ان روشوں کو چھوڑ دیجئے, امام آپ کے اور میرے مطابق نہیں چلے گا. امام کس طرح چلے گا؟ امام حسین جو کوفیوں کو خط کے جواب میں بتا رہے ہیں کہ اپنے نفس سے کچھ نہیں کرتا, وہ جو کرتا ہے وہ مرضی الہی ہے. تو وہ نہیں ہوگا جو عوام چاہتی ہے, وہ ہوگا جو خدا چاہتا ہے. امام کو انہوں نے اکسایا, کوفیوں نے اکسایا کہ آئیے. امام نے خط کے جواب میں تحریر کر دیا کہ میں اور حسن الگ الگ نہیں ہیں, میرا جہاد کروں گا, جہاد میں ضرور کروں گا, اگر تم ہو سکے تو اس راز کو مخفی رکھنا. اس حقیقت کو جو میں تمہیں بیان کر رہا ہوں, اس حقیقت کو مخفی رکھنا, اس حقیقت کو چھپائے رکھنا اگر ہو سکے. اور پھر جب وقت آیا تو میں بتاؤں گا کہ تمہیں کیا کرنا ہے. کوفیوں کو یہ نہیں بتایا کہ کرنا کیا ہے, وقت آیا تو بتاؤں گا تمہیں کیا کرنا ہے. یہ کب کی بات ہے؟ امام حسن مجتبیٰ کے شہادت کے فوراً بعد. 10 سال امامت کے گزرے. 56 ہجری میں معاویہ نے ایک انوکھا کام کیا. 56 ہجری کی بات ہے.
60 ہجری میں امام مکہ پہنچے. 61 ہجری جب نیا چاند نکل آیا تو واقعہ کربلا ہوا. 56 ہجری 56 ہجری میں معاویہ نے ایک نیا کام کیا جو تاریخ مسلمانوں کی تاریخ میں، تاریخ اسلامی میں کبھی نہیں ہوا تھا. اس نے اپنی زندگی میں اپنے فرزند یزید کو حاکم اور وارث مقرر کیا اس سلطنت کا. اپنی زندگی میں خلیفہ مقرر کیا اپنے فوراً بعد. دشمنوں پہ اعلان ہے، دشمنوں پہ اعلان ہے، قاتلوں پہ اعلان ہے، قاتلوں پہ اعلان ہے، جو ہیں ان پہ اعلان ہے، جو ہیں ان پہ اعلان ہے، جو آئیں گے ان پہ اعلان ہے. ایمان علیہ حیدری، ایمان علیہ حیدری، نعرہ سلمان. امام نے ان کو جہد نہیں بتایا اور معاویہ نے یہ حرکت کی. اور پہلی مرتبہ تاریخ مسلمان میں کسی نے کبھی اپنے فرزند کو اس طرح سے اپنے بعد خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا. اس نے اس روش کو اپنایا اور ڈالا. یہ دیکھتے آ رہے ہیں آپ، ابھی بھی ایک ملک ہے یہ سعودی عرب جہاں پر یہ روش چلی ہے اور اب یہ خاندان سے ہوتی ہوئی سلسلہ ان کا جاری ہے. یہ اس نے حرکت کی. اس وقت تب بھی کوئی مملکت میں کھڑا نہیں ہوا سوائے کوفہ. کوفہ میں ہلچل مچی، کوفہ میں شورش ہوئی. سب نے مان لیا. پورے مدینے میں جہاں رسول رہے، مکے میں جہاں رسول رہے، کسی نے سر نہیں اٹھایا، سب نے مان لیا. اب بھی کوفے کو بے چینی ہوئی. اس لحاظ سے بہتر تھا کوفہ، کم از کم جاگ رہے تھے، پتا تھا کہ کون حاکم بن رہا ہے. کوفے میں بے قراری ہوئی، پھر ایک شورش اٹھی، پھر ایک سازش اٹھی. اب معاویہ کو معلوم تھا کہ سازش کوفے سے اٹھی ہے. مغیرہ بن شعبہ نام سنا ہے آپ نے اس کا، یہ وہاں کا کوفے کا حاکم تھا اس وقت. معاویہ نے اس کو حکومت سے ہٹایا، اس کی جگہ کسی اور کو والی مقرر کر کے بھیجنے لگا. یہ فوراً شام پہنچا. کوفیوں کی خصلت بتا رہے ہیں، یہ فوراً شام پہنچا اور اس نے جا کر کہا کہ اگر آپ مجھے کوفے کا حاکم ہی رکھیں تو میں آپ ہی کی زندگی میں کوفیوں سے یزید کی بیعت لے سکتا. معاویہ کی ہی زندگی میں. اس نے کہا اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے. مغیرہ سے کہا تم وہیں پر حاکم رہو گے. یہ واپس گیا. اب اس نے خط لکھا، بھیجیے اپنے بیٹے کو، جہاں کے لوگ بیعت کے لیے تیار ہیں. معاویہ آیا اور اس نے پوچھا اتنی جلدی ایک شورش زدہ وطن، ایک شورش زدہ علاقہ جہاں باغی رہتے ہیں، فوجی رہتے ہیں، چھاونی ہے، ہر طرح کے لوگ ہیں، اتنی جلدی کیسے آمادہ کیا تمہیں؟ کس انداز سے، کس طرح خریدا ان کو؟ اس نے کہا زیادہ نہیں، صرف 30,000 درہم میں پورا کوفہ خریدا ہے. یہ کوفی تھے. 30,000 درہم میں پورا کوفہ یزید کی نہ صرف بیعت کرنے کے لیے تیار ہوا بلکہ کوفے والوں نے شرط یہ رکھی کہ معاویہ سے کہو معزول ہو جائے، بس اب یزید کو ہی خلیفہ بنا دے. یہ کوفی تھے. کوفیوں میں طبقے کون سے تھے؟ خارجی تھے، خلیفاؤں کو ماننے والے تھے، معاویہ یعنی بنی امیہ کے ماننے والے تھے، شیعہ تھے، اور جند الحمر یعنی موالی، سرخ لباس والا لشکر. یہ سب وہاں موجود تھے. 10 سال امام حسین نے کوئی عمل نہیں کیا، کوئی اقدام نہیں کیا. خط گیا کوفہ سے، پھر بھی کچھ نہیں کیا. کیوں خاموش تھے؟ بس زیادہ وقت نہیں لاؤں گی، یہیں تک لاؤں گی آپ کو. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، یا حیدری، یا حیدری، شان محمد و آل محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد
کچھ نہیں کوئی ایسا اقدام نہیں کیا ظاہری طور پر جس سے لوگوں کو پتہ چلتا کہ امام بھی کوئی رد عمل دکھا رہے ہیں، لیکن 10 سال تک امام حسین کی خاموشی، کوئی اقدام نہ کرنا معاویہ کی حکومت میں، بلکہ خط کے جواب میں یہ کہہ دینا اس راز کو راز رکھو، جب وقت آئے گا تو بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ اور پھر وقت آیا جب امام حسین سے بیعت لینے کا وقت آیا، جب یزید کی طرف سے حکم ہوا، معاویہ مر گیا، کہ اب ان 4 بڑی ہستیوں سے، 4 بڑی شخصیات سے بیعت لی جائے، اس وقت امام حسین نے اعلان کیا، کیا کہا؟ مجھ جیسا یزید جیسے کی، حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، نہیں کرے گا۔ یہ جملے تاریخی جملے امام حسین تھے، یہ کہا سید الشہداء نے، اور پھر قیام کے لیے نکلے۔ کیوں تھے 10 سال خاموش؟ کیوں نہیں اٹھے؟ کیوں تیار نہیں ہوئے؟ کیونکہ 10 سال کی اس خاموشی میں امام 3 باتوں کو جانتے تھے۔ ایک، میرا نانا رسول غدیر میں کہہ گیا کہ دین کا محور ولایت ہے، صحابی بھول گئے، پہلی چیز، یعنی صحابی اس طرح سے باوفا نہیں نکلے۔ دوسرا، امام نے دیکھا میرے بابا علی 25 سال کنویں میں منہ ڈال ڈال کے روتے رہے، اس امت پر، اس امت کے مظالم پر 4 سال محنت کرتے رہے، عدل کرتے رہے، بتاتے رہے کہ محور دین ولایت ہے، اور آخر صفین میں میرے بابا کو پیچھے آنا پڑا۔ خارجیوں نے بابا کو شکست دے دی، معاویہ کا فتنہ ختم ہونے سے بچ گیا۔ تیسری چیز، امام میں بہت اہم نقطے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے، ہماری نئی نسل یہ ذہن میں رکھے۔ تیسری چیز، امام حسین نے دیکھا میرے بھائی حسن مجتبیٰ جن کے بھروسے میدان میں آئے وہی بک گئے، انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا، اور وہی ان کو بیچنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یعنی تینوں جگہ پر صحابیوں نے ساتھ نہیں دیا، پیروکاروں نے ساتھ نہیں دیا۔ 10 سال امام حسین نے 72 تیار کیے۔ 10 سال کی خاموشی میں حسین ابن علی نے ایسے 72 تیار کیے جو نہ بک سکتے تھے، جو نہ مٹ سکتے تھے، جو نہ بدل سکتے تھے، جو نہ پیچھے مڑ سکتے تھے، یہاں تک کہ اگر چراغوں کو بجھا کر 3 کہتے رہے ولایت محور دین، آؤ ولایت میں، چوتھے نے آ کر کہا ولایت اٹھا دی تم پر سے، میں اب تم پر سے اپنی بیعت کو اٹھا رہا ہوں، ان کی دشمنی مجھ سے ہے، جس کا دل چاہے چلا جائے، لیکن 10 سال کی تیاری کا نتیجہ کہ 10 کی رات حسین نے آزمایا، میں نے 10 سال کیا محنت کی، 10 سال کا نتیجہ اس 10 کی شب میں برآمد ہوا۔ کس انداز سے؟ جب چراغوں کو جلایا گیا تو 72 کے 72 بیٹھے ہوئے تھے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری، یا حیدری، یا حیدری، یا شان مولا حسین، عظمت مولا حسین بلند کر صلوات۔ یہ 10 سال کی محنت حسین کو آج اگر ہم اس پیغام کو آج تک پہنچا رہے ہیں نا، ہم نہیں چاہتے
کہ حسین کی محنت ضائع ہو جائے، خدا کی قسم ضائع ہو جائے گی اگر حق بیان نہ کیا گیا۔ کس کا دل نہیں کرتا کہ اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لیتا؟ کیا نہیں چاہتے تھے حسین تلوار اٹھاتے جنہوں نے حسن مجتبیٰ کے جنازے میں تیر برسا؟ کس صبر سے حسین بھائی کا لاشا واپس گھر لے کر آئے؟ کیا صبر تھا؟ کیوں کیا؟ کیوں یہ محنت تھی حسین کی؟ کیونکہ 10 سال لیے تھے اس امامت میں یہ 72 تیار کرو، اور ہوئے۔ زہیر بن خین ملنا نہیں چاہتے تھے امام حسین کو، سمجھتے تھے کہ یہ اس کا بیٹا ہے جو خلیفہ سویم کا قاتل ہے، لیکن آئے، امام نے بلایا، بیوی کے کہنے پہ آئے۔ جس کا دل کرتا ہے کہ میدان میں نہ اترتا، کون تھا جو طاغوت کے سائے میں رہ رہا، لیکن علی کا بیٹا کوئی ہے؟ آج امت بھی اتنا جگر رکھتا ہے کہ اپنا 18 سال کا میدان میں خود تیار کر کے بھیجے؟ کسی ماں کا جگر ہے کہ خود تیار کر کے کفن پہنا کے 6 مہینے کے بچے کو میدان میں بھیجے؟ کون سی ماں ہے آپ میں سے جو اپنے 2 لال لائق دونوں کے دونوں بیٹے ہوں اور دونوں بھی قربان کر دے؟ کون سی ماں ہے؟ امام حسن مجتبیٰ کی ایک نشانی تھی، 2 بچے، ایک عبداللہ ایک قاسم ہے۔ ظاہری روایات میں جناب قاسم 13 سال ہے عمر جناب قاسم کی، یعنی جب باپ کی شہادت ہوئی ہے 3 سال کے تھے قاسم۔ 3 سال کا یتیم، 10 سال ماں نے کیسی محنت کی ہے اس بچے پر، ایک بیوہ نے 10 سال کیسا قاسم تیار کیا، سننا چاہیں گے؟ جب چراغوں کو بجھایا اور پھر جلایا اور پھر قاسم نے سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کرتے کہا، کیا جواب دیا امام نے؟ کہا کیا میرا نام شہیدوں میں نہیں ہے؟ کہا قاسم تیرا بھی نام ہے، اور تیرا تو کیا علی اصغر کا بھی نام شہید ہے۔ تڑپ گئے قاسم، کہا علی اصغر چچا جان کیا یہ لعین خیموں میں آ جائیں گے؟ کہا نہیں قاسم، وہ جب تک حسین زندہ ہے تب تک خیموں میں نہیں آئیں گے، ہاں حسین خود علی اصغر کو لے کے جائے گا۔ پھر امام نے بڑا عجیب جملہ پوچھا، کہا قاسم شہادت کو کیا سمجھتے ہو؟ کہا چچا جان شہد سے زیادہ شیریں یہ ام فروا کی 10 سال کی محنت ہے، یہ ایک بیوہ کی محنت ہے، اور آج وہ محنت تڑپ رہی ہے کہ میدان میں بھیجا جائے۔ ارے بار بار آتے ہیں، چچا جان اجازت دیجیے، چچا جان اجازت دیجیے، اجازت نہیں ملتی۔ ایک وقت آیا، اپنی ماں کو ذات لیا، جناب فرمان قاسم کو لیا، خط حسن کو لیا، امام حسین کے پاس پہنچی، امام حسن کا خط دیا، امام حسین نے سینے سے لگایا، بھائی کی تحریر کو بوسا دیا، لکھا تھا بھیا جب کربلا میں جاؤ اور تم پہ مشکل وقت پڑے تو میری طرف سے میرے قاسم کو برباد کر دینا۔ عباس نے قاسم کو تیار کیا، قاسم 13 سال کے بچے ہیں، جب سوار کیا گیا ہے نا تو جناب قاسم کے پاؤں رکابوں تک نہیں جاتے تھے، لیکن یہ شوق
میں چاہتا ہوں کہ اس جوان کو میں قتل کروں. میرے ساتھ سے کہا دیکھ نہیں رہا, گھیرا ڈلا ہوا ہے, بس مرنے کی والا ہے. لئیم نے کہا نہیں, اس جوان کے چہرے کو دیکھ, کتنا خوبصورت جوان